السلام علیکم، میں ہوں اون علی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کرگستان سے جو ویژولز آ رہے ہیں کل رات سے وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیوز آپ سن چکے ہیں، میں اتنا ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ ان شارٹ یہ کہ بشکیک کہیں کرگستان کا کیپٹل ہے، جہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس ہر سال جاتے ہیں میڈیکل کی پڑھائی کے لیے موسٹلی، اور ان کے ساتھ انڈین بھی ہوتے ہیں، وہاں مصری بھی ہوتے ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں۔ تو 13 مئی کا واقعہ ہے کہ چند مصری اسٹوڈنٹس اور وہاں کے جو لوکل کرگستانی ہیں ان کے بیچ میں ایک فائٹ ہو گئی۔ پہلے تو یہ خبر آئی کہ یہ کسی موبائل سنیچنگ کا واقعہ ہے، کیونکہ وہاں کرگستانی اور رشینز مل کے موبائل سنیچنگ کرتے ہیں، لیکن اب یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوکل کرگستانی جو تھے انہوں نے ایک مصری اسٹوڈنٹ کو، فیمیل کو چھیڑا تھا۔ اس کے بعد مصری اسٹوڈنٹس نے مل کر ان کی دھلائی کر دی۔ اس وقت تو وہ مار کھا کر چلے گئے، لیکن کچھ دن بعد وہ آرگنائز ہو کر واپس آئے اور انہوں نے اس واقعے میں سوشل میڈیا کا بھی بھرپور استعمال کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر انہوں نے یہی کیمپین چلائی ہوگی کہ ان فارنرز کی یہ اوقات کہ یہ ہمارے ملک میں آ کر ہماری پٹائی کریں۔ تو وہ لوگ مل کر جتھوں کی صورت میں آئے اور ان ہاسٹلز پر جہاں پاکستانی، انڈین، چائنیز، مصری رہتے ہیں وہاں ٹوٹ پڑے۔ اب مجھ جیسے انسان کے سامنے بھی اگر انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور مصری 4 انسان کھڑے ہو جائیں تو یہ بتانا مشکل ہوگا کہ کون سی نیشنلٹی کا حامل ہے، اور اگر میں کرگستانی ہوں تو پھر یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر وہ آئے اور انہوں نے بغیر دیکھے کہ کون ہے، کون سی نیشنلٹی کا ہے، سب کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں فیمیلز جو تھیں ان کو بھی نہیں بخشا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے شدید مس بیہیو کیا، اور اس کی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے ہاسٹلز کے اندر گھس کر دروازے توڑ دیے، کھڑکیاں توڑ دی۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہاں کی جو پولیس ہے وہ لوکلز کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس طرح کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ لوکلز پولیس کا یونیفارم پہن کر ہاسٹلز کے اندر داخل ہوئے، دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم پولیس والے ہیں، آپ کی ہیلپ کرنے آئے ہیں، لیکن جب دروازہ آگے سے وہ کھولتے تھے اسٹوڈنٹس تو پھر ان کی پٹائی شروع کر دیتے تھے۔ خیر یہ تو واقعات ہیں، لیکن کچھ انفارچونیٹ باتیں یہ ہیں کہ دیکھیں، ایک تو پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دنیا کے قابل ترین اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ دنیا کے قابل ترین ڈاکٹرز ہیں، اور ہمارے ہاں جو میڈیکل کی تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی دنیا میں اس کا ایک مقام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں 90% نمبر حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ کے جو سیکٹر کے جو کالجز ہیں وہاں داخلہ نہیں ملتا، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ مجبور ہو کر وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، لیکن وہاں فیس اتنی زیادہ ہے کہ ہوش اڑا دیتی ہے۔ تو پھر مجبور ہو کر ہمارے اسٹوڈنٹس چائنا اور کرگستان جیسے ملکوں میں جاتے ہیں، جہاں تعلیم میڈیکل کی اچھی بھی ہے اور وہاں فیس جو ہے وہ بھی کافی ریزنیبل ہے۔ تو اگر یہاں بھی ہماری اشرافیہ کی توجہ تعلیم کے نظام پر ہوتی اور اس پہ خاطر خواہ بجٹ لگایا جاتا اور صحت پہ لگایا جاتا تو پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کو باہر جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ دوسری انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ میں، ہمارے حکمرانوں میں ایک کلچر ہے آل از ویل کا، کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی حادثہ ہو جائے، فلڈز آ جائیں، زلزلہ آ جائے، کوئی شدت پسندی کا واقعہ پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو، تو حکومت کا یہ کہنا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت آئے، وہ یہی کہتی ہے آل از ویل، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایوری تھنگ از کول اینڈ کام۔ یہ تو افواہیں ہیں، یہ تو رومرز ہیں، ان پر دھیان نہ دیں۔ یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی جھوٹ بول کر، ڈس آنیسٹی کر کے عوام کو یہ بتا دو کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نے سب کچھ صحیح کر لیا ہے، ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس واقعے کے بعد بھی ہماری جو حکومت کا رول تھا وہ انتہائی برا تھا۔ ساری رات جب واقعات ہوتے رہے تو حکومت سوتی رہی، ہمارے وزراء سوتے رہے، لیکن صبح اٹھ کے واقعے کے 10 گھنٹے بعد ان کا ٹویٹس ان کے آنا شروع ہو گئے کہ وی آر ڈیپلی کنسرنڈ۔ واقعے کے 10 گھنٹے بعد وہ ڈیپلی کنسرن ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو وہاں موجود ہیں انہیں یہ کہتے ہوئے بھی میں نے سنا کہ ہمیں نمبرز تو دیے گئے ہیں ایمبیسی کی طرف سے، لیکن جب ہم کال کرتے ہیں تو کوئی اٹھاتا نہیں ہے، اور اگر کوئی اٹھا بھی لے تو کوئی خاطر خواہ ہیلپ ہمیں نہیں ملتی۔ حکومت ابھی تک یہی کہہ رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بٹ اسٹوڈنٹس وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم رات کو پھر آئیں گے، اور ہمیں ہاسٹل سے نکالا جا رہا ہے۔ میں نے باقاعدہ فوٹیج دیکھی ہے جہاں بارش ہو رہی ہے دن کے ٹائم، آج دن کے ٹائم، اور اسٹوڈنٹس کو ہمارے وہاں سے ہاسٹل سے نکالا جا رہا ہے کہ جاؤ بھائی اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈو۔ لیکن اگر ان 10,000 پاکستانیوں کی جگہ وہاں ایک امریکن بھی ہوتا نا، اور وہ اسٹوڈنٹ بھی نہ ہوتا، صرف ٹورسٹ ہوتا، آپ دیکھتے کہ کس طرح سے امریکہ جو ہے وہ ان کے سر پہ چڑھ جاتا، اور یہ کس طرح سے یہ اس کو وہاں سے کچھ بھی کر کے باہر نکال دیتے۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو پہلے چند گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم پینک موڈ میں ہوتے ہیں، تو جو بھی نیوز آتی ہے، نیگیٹو نیوز خاص طور پہ، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو اوتھینٹک سمجھ لیتے ہیں، اور بغیر تحقیق کیے ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں 10,000 اسٹوڈنٹس جو وہاں موجود ہیں ان کے پیرنٹس یہاں موجود ہیں،
اور وہ پیرنٹس سب کے سب جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ بھی پینک موڈ میں ہوتے ہیں، اور ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ ہمارا بچہ ہے یا خدا نہ خواستہ یہ ہماری بچی ہے۔ جس طرح سے پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ خدا نہ خواستہ 2-3 پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اللہ کرے یہ غلط ہو، جھوٹ ہو، ابھی تک کے مطابق تو یہ اوتھینٹک نہیں ہے، اور یہ بھی نیوز آئی کہ ایک خاتون کے ساتھ خدا نہ خواستہ وہ کچھ ہوا ہے جو ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے، کسی کے ساتھ بھی ہو، کسی کی ماں بہن کے ساتھ ہو۔ تو میرے خیال سے صحافی برادری کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں، اور ہمیں بھی ایز یوزرز اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ سب کو، پاکستانی ہوں، انڈینز ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، مصری ہوں، سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو امن پسند لوگ ہیں، چاہے وہ کرگستانی ہیں، یہ بھی وہاں اسٹوڈنٹ بتا رہے تھے کہ وہاں کی یونیورسٹی کے جو کرگستانی ٹیچرز تھے انہوں نے بڑی ہیلپ کی پاکستانیوں کی، انہوں نے ان کو چھپنے میں بڑی ہیلپ کی، ان کو چھپانے میں بڑی ہیلپ کی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔